نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ اسلام نے اپنی آمد کے ساتھ ہی عقائد کی خرابی میں مبتلا انسانوں کو صاف ستھرا عقیدہ عطا کیا۔ غیر اللہ کے خیر و شر اور نفع و نقصان کے مالک ہونے کی تردید فرمائی۔ کفر و شرک اور توہمات کی دلدل میں پھنسی انسانیت کو مثالی تعلیمات سے نوازا اور عقیدہ توحید کی عظمت کو دل و دماغ میں جاگزین کیا۔ تمام دنیاوی بدعات و خرافات توہمات سے ہٹا کر انسانوں کا رشتہ اللہ تعالی جل شانہ کی ذات سے جوڑا۔ اسلام کے آنے سے پہلے لوگ مختلف قسم کی بد عقیدگیوں اور طرح طرح کی خرافات میں مبتلا تھے۔ بدشگونی لینا، پرندوں کے ذریعے فال نکالنا، پتھروں اور دیگر چیزوں سے فائدہ اور نقصان کو منسوب کرنا، ستاروں کو دیکھ کر اچھائی اور برائی کے فیصلے کرنا، جانوروں کے ذریعے بدگمان ہونا، اس طرح کے بے شمار خرابیاں عہد جاہلیت کے عرب معاشرے میں پائی جاتی تھیں۔ اسلام نے ان سب لعینی باتوں، توہمات اور خرافات کا خاتمہ کیا اور اپنی پیاری اور مثالی تعلیمات انسانوں کو عطا کی، جس میں کسی بھی قسم کی بدگمانی اور وہم بدشگونی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے کی ایسی بدگمانیوں اور توہمات میں سے جاہلیت کی ایک بدگمانی ماہ سفر کے متعلق بہت ساری توہمانہ باتوں کو منسوب کرنا تھا۔ وہ مختلف وجوہ سے اسے منحوس سمجھتے تھے۔ اس مہینے سے متعلق قرآن و سنت میں نہ کوئی خصوصی فضیلت وارد ہوئی ہے، نہ ہی کوئی نحوست بیان ہوئی ہے۔ اسلام سے پہلے اہل عرب سفر کے مہینے کو منحوس تصور کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس توہم پرستی کی سختی سے بہکونی اور تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضاح و تفصیل سے ارشاد فرمایا، کوئی مرد متعدی نہیں ہوتا، نہ بدفعلی کوئی چیز ہے، نہ الو کی بولنے سے کوئی نحوست آتی ہے، اور نہ ہی ماہ سفر میں نحوست ہے۔ جو بات معاشرتی طور پر مذہبی حوالے سے معروف یا عام ہو جائے تو وقت پر اس کا خیال آ ہی جاتا ہے، لیکن اس خیال یا وہم پر عمل کرنا یا اس پر دل کو جمائے رکھنا جائز نہیں۔ اس طرح کے خیالات و توہمات کا علاج اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات پر کامل توکل ہے۔ جب انسان کے وہم و خیال پر توکل علی اللہ غالب آ جاتا ہے تو تمام باطل خیالات فوراً دل و دماغ سے نکل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے دل میں اس طرح کی کوئی بات نہ آتی ہو، مگر اللہ تعالیٰ جل شانہ پر کامل توکل اور بھروسے سے یہ دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو ہر طرح کی بدعت، توہم پرستی، بدشگونی اور نحوست سے محفوظ رکھے اور سچا مومن بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔